بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں ایمان جیسی لازوال دولت سے سرفراز فرمایا، اور درود و سلام سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے صدقے ہمیں رمضان المبارک جیسا عظیم الشان تحفہ نصیب ہوا۔ معزز و محترم ناظرین، یہ رب ذوالجلال کا بے پایا کرم ہے کہ رمضان المبارک کا وہ مقدس، مطہر اور معطر مہینہ ایک بار پھر ہم پر سایہ فگن ہے، جس کا ہر لمحہ انمول، ہر سانس تسبیح اور ہر گھڑی رحمتوں کی موسلا دھار برسات جیسی ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے اس گہرے نقطے پر غور فرمایا کہ پورے 30 دن کے روزوں کے دوران وہ کون سا خاص اور پراسرار وقت ہے جس کی قسم اگرچہ خالق کائنات نے قرآن کریم میں صراحتاً تو نہیں کھائی، مگر اس لمحے کی عظمت، جلالت اور اہمیت کا یہ عالم ہے کہ خود رب کریم عرش الہی سے فرشتوں کی مقرب جماعت کو بڑے فخر سے پکار کر فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، دیکھو میرے ان محبوب بندوں کو جو صرف میری خاطر اور میری محبت میں پیاس کی شدت اور بھوک کی تڑپ کو کیسی خندہ پیشانی سے برداشت کر رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ انتہائی رغبت آمیز اور قبولیت کا وقت افطار سے ٹھیک پہلے کا ہوتا ہے، جب ہمارے سامنے ٹھنڈا پانی، لذیذ پکوان اور طرح طرح کی نعمتیں موجود ہوتی ہے، مگر ہم اپنے نفس پر کامل قابو پا کر صرف اپنے رب کے ایک حکم یعنی اب افطار کروں کے منتظر ہوتے ہیں۔ آج کی اس خصوصی اور فکر انگیز ویڈیو میں ہم اسی گہرے روحانی راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ آخر افطار سے چند منٹ پہلے وہ کون سا خاص عمل ہے جسے خلوص دل اور کامل یقین سے کرنے والا کبھی محروم تمنا نہیں رہتا، اور جس کی پکار عرش بری کو ہلا کر رکھ دیتی ہے اور دعا تیر کی طرح نشانے پر لگتی ہے۔ اس ویڈیو کو اختتام تک پوری توجہ سے دیکھے گا، کیونکہ نادانی اور بے توجہی میں ہم اکثر ایسی فاش غلطیاں کر جاتے ہیں جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اور ویڈیو کے آخری حصے میں وہ سنہری باتیں اور خاص نقطہ بیان کیا جائے گا جو انشاءاللہ آپ کی زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دے گا۔ میرے پیارے اور محترم ناظرین، یاد رکھیے کہ رمضان المبارک محض پیٹ کو بھوکا رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی روح کو اس بلند روحانی مقام تک لے جانے کا عمل ہے جہاں انسان کا تعلق مادہ پرستی سے کٹ کر براہ راست اپنے خالق کی حقیقی سے جڑ جائے۔ جب ہم صبح سحری کرتے ہیں تو دراصل ہم ایک الہی عہد و پیمان کرتے ہیں، اور جب ہم سحری سے افطار تک کا یہ کٹھن سفر طے کرتے ہیں تو ہم دراصل ایک کڑی روحانی تربیت اور تزکیہ نفس کے مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ جو افطار کا وقت قریب آتا ہے، انسانی جسم میں تھکاوٹ اور کمزوری بڑھنے لگتی ہے، پیاس کی تڑپ حلق کو خشک کر دیتی ہے، اور در حقیقت یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی عاجزی، بے بسی اور انکساری اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہی تڑپتی ہوئی اور عاجزانہ حالت سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس وقت بندہ اپنی تمام تر انا، تکبر اور مادی طاقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے سامنے سرنگوں کر چکا ہوتا ہے۔ اکابر علماء کرام فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے دل کا ٹوٹنا اور آنکھ کا نم ہونا بنیادی شرط ہے، اور افطار سے پہلے کی ان گھڑیوں میں بھوک اور پیاس کے اثر سے دل موم کی طرح نرم ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر غافل لوگ
ان قیمتی نایاب اور سنہری لمحات کو کچن کی تیاریوں، ٹی وی کے فضول پروگراموں یا موبائل فون کی بے مقصد سکرولنگ میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم اس رزق کی فکر میں ہلکان رہتے ہیں جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اور ہمیں مل کر ہی رہنا ہے، مگر اس رزق دینے والے رازق حقیقی کو پکارنا بھول جاتے ہیں جو ہمیں بن مانگے کروڑوں نعمتیں عطا کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ روزہ دار کے لیے وہ دو بڑی خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری دائمی خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ یہاں ایک بہت باریک اور غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے افطار کی عارضی خوشی کو اپنی ملاقات کی ابدی خوشی کے ساتھ جوڑ دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ افطار کا وقت روحانی طور پر اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے وقت جیسا ہی مقدس، پرنور اور اہم ہے۔ اب یہاں یہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ خاص عمل کیا ہے؟ کیا وہ صرف زبان سے چند رسمی الفاظ کی ادائیگی ہے، یا اس کا گہرا تعلق ہمارے باطن اور دل کی کیفیات سے ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیے کہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ آپ کے تڑپتے ہوئے دل کی پکار ہوتی ہے۔ اگر آپ افطار سے 5 منٹ پہلے ہاتھ اٹھا کر محض روایتی دعائیں مانگ رہے ہیں، جبکہ آپ کا پورا ذہن دسترخوان پر سجے سموسوں، پکوڑوں اور مشروبات میں اٹکا ہے، تو ایسی بے جان دعا میں وہ تاثیر اور تڑپ نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے۔ وہ عظیم عمل جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے فکر آخرت اور سچی توبہ کے ساتھ کی جانے والی گریہ وزاری، یعنی جب بندہ افطار کے لیے میز پر بیٹھ کر اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کر کے شرمندہ ہوتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یا اللہ، میں نے تیری رضا کی خاطر اپنی جائز ضرورتوں یعنی حلال کھانے پینے کو چھوڑا، اب تو میری ان ناجائز غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں کو بھی اپنی رحمت سے معاف فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالی کو اپنے بندے کی اس معصومانہ حجت پر اتنا پیار آتا ہے کہ وہ اسی لمحے اس کی مغفرت اور بخشش کا حتمی فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل یہ ہے کہ آپ افطار کے وقت صرف اپنی ذات میں مگن رہنے کی بجائے دوسروں کے لیے دعائیں کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مسلمان اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس پر مقرر ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ آمین۔ اور تیرے لیے بھی یہی ہوں، یعنی جب آپ افطار کے وقت کسی دکھیارے کی تکلیف، کسی بیمار کی شفا، کسی بے اولاد کے لیے صالح اولاد یا کسی مقروض کے قرض سے خلاصی کے لیے تڑپ کر دعا کریں گے تو عرش بری پر موجود فرشتے آپ کے حق میں وہی دعا کریں گے، اور فرشتوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ میرے پیارے محترم ناظرین، افطار سے پہلے کی فوری قبولیت کا ایک اور عظیم راز اسم اعظم کا کثرت سے استعمال ہے۔ اگر آپ اللہ رب العزت کو اس کے پیارے صفاتی ناموں یا غفور یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کے واسطے سے پکاریں گے تو دعا کی قبولیت کے امکانات 100% سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روٹیں بدلیں اور افطار سے کم 15-20 منٹ پہلے تمام دنیاوی کاموں سے فارغ ہو کر باوضو دسترخوان پر قبلہ رو بیٹھ جائیں اور اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے مہربان رب سے راز و نیاز کی باتیں کریں، اسے اپنا حال سنائیں، اسے بتائیں کہ اے باری تعالی، میں تھک گیا ہوں، میں دنیا کی رنگینیوں اور گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں، میرے پاس تیرے سوا کوئی دوسرا سہارا نہیں ہے۔ جب آپ اس تڑپ
اس یقین اور اس بے بسی کے ساتھ دعا کریں گے تو یقین جانیے کہ آپ کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے آپ کی تقدیر بدل چکی ہوگی اور ناممکن ممکن میں بدل چکا ہوگا۔ بہت سے احباب یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم دعائیں تو بہت مانگتے ہیں مگر وہ قبول نہیں ہوتی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں غفلت کے پردے ہوتے ہیں اور ہم دعا کے آداب سے پوری طرح واقف نہیں ہوتے۔ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک کا تحفہ بھیجا جائے اور پھر رو رو کر اپنے مقصد کے لیے التجا کی جائے۔ افطار سے پہلے کا وہ عمل جو بجلی کی تیزی سے قبول ہوتا ہے، وہ دراصل خاموشی اور ندامت کا ایک حسین امتزاج ہے، یعنی آپ ظاہری طور پر ساکت و خاموش ہو مگر آپ کا ریشہ ریشہ اور آپ کا دل اللہ تبارک و تعالی سے محو گفتگو ہو۔ اس وقت کی گئی ایک چھوٹی سی سچی توبہ بھی پہاڑ جتنے گناہوں کو نیست۔ رمضان المبارک کے اس پر نور اور فیض بخش مہینے میں خدا را خود کو بدلنے کی سچی کوشش کریں۔ یہ وہ واحد مہینہ ہے جس میں سرکش شیطان کٹ کر دیا جاتا ہے اور نیکی کی راہ پر چلنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس مبارک مہینے میں بھی اپنی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی سے منظور نہ کروا سکے تو ہم میں سے زیادہ بد نصیب اور محروم کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے پختہ ارادہ کرے کہ افطار سے پہلے کا وہ وقت جس میں عموماً لوگ افراتفری اور جلدی میں ہوتے ہیں، آپ نہایت سکون و وقار اور اطمینان کے ساتھ اپنے رب کے حضور دل سے کھڑے ہو اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھائے، انہیں پیار سے بتائیں کہ یہ وقت کتنا قیمتی ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے کا ڈھنگ اور دعا کا طریقہ سکھائے تاکہ ان کے کچے دلوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا بیج پیدا ہو سکے۔ یاد رکھیے کہ آپ کی ایک مخلصانہ اور دل سے نکلی ہوئی دعا نہ صرف آپ کی دنیا سنوار سکتی ہے بلکہ آپ کی قبر و آخرت کے لیے بھی نجات کا مستقل ذریعہ بن سکتی ہے۔ افطار سے پہلے کی ان بابرکت دعاؤں میں اپنی مظلوم امت مسلمہ کو بھی فراموش نہ کرے۔ فلسطین، کشمیر اور دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کے لیے خاص تڑپ کر دعا کریں، کیونکہ جب آپ پوری امت کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ کر تڑپتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی ذاتی پریشانیوں اور مشکلوں کو غیب سے خود ہی حل فرما دیتا ہے۔ اب ویڈیو کے اختتام پر میں آپ سے یہ درمندانہ گزارش کروں گا کہ اس عمل کو صرف رمضان تک ہی محدود نہ رکھے بلکہ اسے اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں، اور جب بھی آپ روزہ رکھیں، چاہے وہ کوئی نفلی روزہ ہو یا رمضان کی فرضی روزے، افطار سے پہلے کے ان قیمتی لمحات کی بھرپور قدر کریں۔ قوی امید ہے کہ آج کی یہ فکر انگیز ویڈیو آپ کے لیے انتہائی مفید اور ایمان افروز ثابت ہوئی ہوگی اور آپ اس رمضان میں افطار سے پہلے کی ان مبارک گھڑیوں کو فضول کاموں میں ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو یہ باتیں دل کو لگی ہو تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے بہن بھائی بھی اس روحانی پیغام سے فائدہ اٹھا سکے، اور نیکی کے اس سفر میں ہمارے ساتھی بننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مستقبل میں بھی ایسی ہی مزید اصلاحی، تربیتی اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی تمام تر
ظاہری و باطنی برکتیں سمجھنے کی سچی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ صمدیت میں قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ